کہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے، یہ سوال واقعتاً اہم سوال ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس بازاروں میں مختلف اقسام کے یہ تیل موجود ہوتے ہیں جو مختلف جانوروں کی چربی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ پانڈا تو ظاہر سے ہمارے ملک میں تو نہیں ہوتا ہے، یہ خاص قسم ہے جو آسٹریلیا اور ان جگہوں پر یہ پائی جاتی ہے، ریچھ کسی چھوٹی سی قسم ہے یہ۔ اور یہ جو پانڈا جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ہو یا کوئی اور ہو، ہم ایک جنرل پرسیپشن میں ایک جواب دے دیتے ہیں، جس میں میرا خیال میں آسان رہے گا۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی سوال ہوتا ہے، وہ ایک جانور ہے، ہمارے یہاں بھی عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے اس کے تیل کے بارے میں، اکثر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سانڈا۔ جی جی جی۔ تو اب دیکھیں اصل بات جو ہے وہ یہ یاد رکھیے گا، جیسے سانڈا جو ہے وہ تو گوہ کی قسم ہے نا، اور گوہ بھی بہرحال آرام جانوروں میں سے ہے۔ سانڈا بھی جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، پانڈا جو ہے وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال جانوروں میں سے نہیں ہے، اس سے حاصل شدہ تیل جو ہے وہ پاک ہوگا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جانور حرام ہے اس کی چربی حرام ہے، اس سے حاصل شدہ تیل بھی پاک نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ بغرض علاج اس تیل کو کسی ایکسٹرنل یوز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جسم کے باہر کے حصے پہ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ وہ تیل لگا سکتے ہیں، لیکن نماز سے پہلے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی اور متبادل چیز سے آپ کر سکتے ہیں تو وہ اختیار کیا جائے۔ اچھا یہ جنرل حکم ہے تمام ان چیزوں پر، کیونکہ یہ طہارت کا باب ہے اور تطہیر الانجاس کے باب میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ کیونکہ نجس ہے، اور اس نجس ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہے کہ بھئی یہ نجس ہے تو جو نجس کے احکامات ہیں پاکی کے وہ اس پر بھی اپلائی ہوں گے۔ اگر ضرورت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر نماز پڑھتے وقت اس کو صاف کر لیں، اس جگہ کو جہاں پہ آئل لگایا ہے، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ناپاکی بدن پہ لگی ہوئی ہو، تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ کوئی ناپاک چیز لگ جائے بدن پہ، گر جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہی مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے کہ اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ www.darsequran.com